حضرت لقمان علیہ السلام کے حال میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، خدا کی طرف سے خواہ کیسی ہی مصیبت آئے مگر اس کو تو یقین کے ساتھ خیال رکھ کہ تیرے حق میں وہ مصیبت نعمت اور خیر و برکت ہوگی۔ جب آپ یہ نصیحت کر چکے تب آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ فلاں فلاں گاؤں میں ایک نئے نبی تشریف لائے ہیں، چلو ان سے ملنے چلیں۔ یہ فرما کر دونوں صاحب 2 خچروں پر سوار ہوئے، راستے کا کھانا دانا ساتھ لیا، پھر برابر 7 دن تک چلتے رہے۔ اتفاقاً 8ویں دن راستہ بھول کر ریگستان کے جنگل میں جا نکلے۔ جب دوپہر کا وقت آیا، تمام جنگل آگ کی طرح تپنے لگا، خچروں کے پیر ریت میں دھنسنے لگے، رات دن کی منزلیں طے کرنے سے جانور نیم جان ہو کر گر پڑے۔ ناشتہ ختم ہوا، حضرت لقمان علیہ السلام خچروں کو چھوڑ کر پیدل روانہ ہوئے۔ بہت دور جانے کے بعد صاحبزادے کے پیر میں ہڈی چبھی اور خون نکلنے لگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس ہڈی کو بڑی مشکل سے نکالا، جس کی تکلیف سے صاحبزادے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بیٹے نے حضرت لقمان سے عرض کی کہ جناب، آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ خدا کی طرف سے کیسی ہی مصیبت آئے مگر وہ بندے کے حق میں بہتر ہی ہوتی ہے۔ اب یہ فرمائیں کہ جو کچھ تکلیف ہم کو پہنچی ہے اس میں کیا خیر ہے، بلکہ بظاہر اس تکلیف سے ہم بڑی خیر سے محروم رہ گئے۔ ہم ایک بزرگ ایک نبی کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، زیارت بھی میسر نہ ہوئی اور تکلیف بھی سخت اٹھانی پڑی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، ضرور یہ مصیبت ہمارے حق پر راحت اور نعمت ہے، شاید کوئی اور اس سے بڑی بلا اور مصیبت ہمارے اوپر نازل ہونے والی ہوگی جس کو خدا نے اس چھوٹی مصیبت میں بدل دیا ہے۔ جس وقت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ کو دور سے ایک دھواں اور غبار نظر آیا اور شور و غل کی آوازیں آئیں۔ آپ اس کا سبب معلوم نہ کر سکے۔ اچانک آپ کے سامنے ایک سوار آیا جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار تھا، اس سے نیچے اتر کر آیا اور فرمایا کہ کیا آپ کا نام لقمان ہے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، مجھے لقمان کہتے ہیں۔ اس گھوڑ سوار نے کہا کہ آپ کا بیٹا آپ سے اس مصیبت کی شکایت کر رہا تھا۔ فرمایا ہاں، میرا بیٹا مجھ سے یہ پوچھتا تھا کہ جو مصیبت ہمارے اوپر سفر میں گزری ہے یہ کس طرح ہماری حقیقی راحت اور نعمت ہو سکتی ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ آج ضرور ہمارے اوپر کوئی بڑی بھاری مصیبت نازل ہونے والی تھی، لیکن خدا نے اپنے فضل سے اس بڑی مصیبت کو چھوٹی مصیبت سے ٹال دیا۔ یہ سن کر اس سوار نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اب آپ سن لیجئے کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، اور یہ جو کچھ مصیبت آپ پر نازل ہوئی یہ سب میری وجہ سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ تم جس نبی کی ملاقات کرنے تشریف لیے جا رہے تھے وہ نبی اپنی قوم کو پیغام رسالت پہنچا کر چلے گئے تھے، مگر ان کی قوم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ آج میں اس قوم پر عذاب الہی لے کر نازل ہوا تھا۔ میں نے دور سے آپ کو اس گاؤں کی جانب آتے دیکھ لیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہ العالمین، اپنے بندے کو بچا۔ میری دعا سے خدا نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو اس مصیبت میں مبتلا کر کے جو آپ کو راستے میں پہنچی ہے راستہ چلنے سے روک دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ضرور اس گاؤں میں پہنچ جاتے اور آپ بھی اس عذاب میں شامل ہو جاتے، اور آپ بھی ایک معذب قوم کے ساتھ مر جاتے اور زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ خدا نے اس قلیل مصیبت کے سبب سے آپ کو بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور وہ دھواں اور غبار اور غل جو آپ نے میرے ملنے سے پہلے سنا تھا وہ اس بستی کے زمین پر گرنے
اور زمین کے نیچے دھنسنے کا سبب تھا۔ الحمدللہ، خدا نے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لقمان کے بیٹے کے پاس آئے۔ ان کے زخم پر کہ جہاں ہڈی چبھی تھی اپنا ہاتھ پھیرا، خدا نے اس کا زخم اچھا کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل حضرت لقمان کو ساتھ لے کر وہاں آئے جہاں آپ کے خچر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ دونوں خچروں کو روح الامین نے ہاتھ لگایا، خچر زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان کی پانی کے مشک ناشتہ کے تھیلے کو ہاتھ لگایا، مس کیا، وہ پانی سے اور یہ ناشتہ سے پر ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ آپ دونوں صاحب اپنی سواری پر سوار ہو جائیں۔ یہ دونوں بزرگ سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی سواریوں کو پیچھے سے ہانکا۔ کل 7-8 قدم سواریاں چلی ہوں گی کہ سامنے سے حضرت لقمان علیہ السلام کا شہر نظر آنے لگا۔ کل 7 قدم میں 7 دن کا راستہ طے ہوا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت جبرائیل وہاں سے غائب ہوئے۔ مسلمانوں، اب تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ سراسر نعمت اور بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح موت بھی ایلوے سے کڑوی ضرور ہے، مگر اس کا پھل نہایت شیریں ہے، نہایت میٹھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچ جائے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نعم البدل کی امید رکھنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔